نہیں پتا، مجھے صرف یہ بات پتا ہے کہ وہ کعب بن ابی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑیاں پھینکا کرتے تھے، وہ جب اسلام لے کر آئے تو بھاگ گئے تھے. مکہ جب فتح ہوا نا تو وہ بھاگ گئے تھے، شہر چھوڑ گئے تھے، ڈر کے. پھر انہوں نے دیکھا، رواج دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو معاف کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بھی حوصلہ پکڑا، اور حوصلہ پکڑ کے یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت کعب، یہ لوگ آئے. حضرت کعب کہتے ہیں، اور آئے پتہ ہے کیسے؟ جیسے آج کے زمانے میں ٹیررسٹ کو لایا جاتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈال کے. بالکل اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے بہت زیادتی کی ہو، بہت زیادتی کی ہو، آپ کو تکلیفیں دی ہوں، اور وہ شخص بھی اگر کہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، تو کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یہ سوال جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نا، یہ وہی سوال ہے جو حضرت عمر نے بھی کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے سے پہلے، کہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے تو اب میں بیعت کر لیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ، چاہے وہ کعب جیسا ہو؟ کہا ہاں. تو پھر انہوں نے چادر اٹھائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج یہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف ہے. آج اگر آپ کسی سے کہیں گے نا کہ اسلام لانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، وہ کہیں گے نہیں، یہ مسلمان عورت نہیں ہوئی، آپ نے اشہد نہیں کہا. یہ مزاج ہو گیا نا، یہ فرقے ہو گئے، اس کے پھر تھریٹ آتے ہیں. خدا کے ولیو، اللہ کے رسول نے پتا اس کے ساتھ کیا ساتھ کیا؟ اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے میرے پہ تو بڑی مہربانی فرما دی، میں آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا، اگر اجازت دیں تو 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں. پھر کعب نے وہاں مجلس میں مدینے میں کھڑے ہو کے رسول کے بارے میں نعت ہی بڑی ہوگی نا، تعریف رسول ہی کی ہوگی نا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کعب، اگر تم دیکھ سکتے تو اس وقت فرشتوں کو پر پھیلائے دیکھتے جو اپنے پروں کا سایہ تم لوگوں پر کیے تمہاری داد رسی کے لیے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے کسی بدعت